بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج ہم بات کریں گے آدم کی جنت میں خاص قسم کے درخت کی، شیطان کی، اور کیسے شیطان نے آدم کو جنت سے نکلوایا۔ اللہ پاک نے آدم کو تخلیق کرنے کے بعد جنت میں جگہ دی اور کہا کہ جو مرضی کھاؤ پیو، بس ایک بات کی احتیاط رہے کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ لیکن شیطان نکلا عیار و مکار، اس نے دھوکہ دیا اور جنت سے نکلوا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس درخت میں ایسا کیا تھا کہ اللہ نے اس کے قریب جانے سے ہی روک دیا، اور اگر قریب بھی گئے تو وہ ظالم بن جائیں گے۔ اور اتنا ہی برا درخت تھا تو اللہ نے جنت میں بنایا ہی کیوں؟ جہنم میں بنا دیتے یا خود ہی ختم کر دیتے تاکہ ہم وہاں جاتے ہی نہ۔ تو جناب بات دراصل یوں ہے کہ یہاں درخت سے مراد حقیقی درخت ہے ہی نہیں، بلکہ اس درخت کو اللہ پاک نے بطور اشارے کے استعمال کیا ہے، جس کا حوالہ ہمیں سورہ ابراہیم کی آیت 24 سے 26 میں ملتا ہے۔ تو یہاں واضح ہو جاتا ہے کہ ایک شاندار نظریہ ایک شاندار درخت اور ایک برا نظریہ ایک برے درخت کے برابر ہے۔ جنت کا وہ درخت بھی در حقیقت ایک نظریہ تھا جس سے اللہ نے ہمیں دور رہنے کا کہا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ پاک نے فرمایا کہ اس نظریے کے پاس بھی نہ جانا، تو وہ ایسا کون سا نظریہ تھا جس سے اللہ نے ہمیں دور رہنے کا کہا تھا؟ تو در حقیقت وہ نظریہ ایک شیطانی نظریہ تھا، اور وہ نظریہ قرآن میں بھی شیطان کی زبانی ہی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پہلی آیت میں وہ نظریہ یہ ہے کہ یا تو انسان کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے یا پھر وہ ڈائریکٹ فرشتہ بن جائے، اور دوسری آیت میں شیطان اس نظریے کی تعریف ایک لازوال آئیڈیا کے طور پر کرواتا ہے کہ یہ آئیڈیا ہمیشہ زندہ رہے گا، چلتا رہے گا، کبھی پرانا نہیں ہوگا، اور وہ آئیڈیا ہے ملکیت کا، اونرشپ کا، یا اس نظریے کو حق ملکیت کہہ لیں، یعنی ایسی ملکیت جس کو کوئی ختم نہ کر سکے۔ جیسے آج ہمارے معاشرے میں ملکیت رائج ہے، ہم اللہ کی بنائی ہوئی کسی بھی چیز کے مالک بن سکتے ہیں، چاہے وہ زمین ہو، پلاٹ ہو، درخت، پیڑ پودے، جانور ہوں، یا سونا چاندی۔ وہ ملکیت باپ سے بیٹے میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے یا ایک خاندان میں آ جاتی ہے، جیسے وڈیرے، سائیں یا نواب کہلاتے ہیں، اور پھر نسل در نسل ملکیتیں چلتی ہیں۔ یہ شیطانی ملکیت کا نظام در حقیقت وہی نظام ہے جس کو آج سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں۔ یہ وہی نظام ہے جس میں آج ہم سب زندہ ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام کی بنیاد ہی ملکیت ہے۔ جب تک کوئی ملکیت کا دعویٰ نہیں کرتا یہ نظام چل ہی نہیں سکتا، اور پھر اس نظام ملکیت کو آگے چلانے کے لیے ورق یعنی پیسے، سکے، مال جیسے سونا، چاندی اور نوٹ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو آج کی بات یہیں ختم کرتا ہوں کہ یہ شیطانی نظام صرف دنیا تک ہی محدود ہے، آخرت میں یہ کسی کام کا نہیں۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نظام کو سمجھیں جس میں ہم سب کی نجات اور اس شیطانی نظام سے جان چھڑائیں۔ شکریہ والسلام۔